ذوالحجہ کے مبارک مہینے میں سورہ کوثر کا ایک دن کا آپ یہ عمل کر لیں، 7 سیکنڈ میں آپ معجزہ دیکھ لینا، انشاءاللہ کروڑوں کے مالک آپ بن جائیں گے۔ بالکل آسان سا عمل ہے، آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، پھر 100 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ذوالحجہ کہلاتا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ بڑا اہم ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن جنہیں ایام العشر بھی کہا جاتا ہے، یہ بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ اس ماہ مبارک میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مسلمان ان عبادات کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی حج کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ یہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی دن ہیں، اور یہ سال کے سب سے زیادہ افضل دن ہے۔ ماہ ذوالحج کے بابرکت مہینے کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا باکمال اور لاجواب عمل آپ کے حوالے کروں گا جسے پڑھنے والا آج تک کسی حاجت ضرورت سے محروم نہیں رہا۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ ایسا موجود ہے، یا کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی بیٹا ایسا موجود ہے جو اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، رشتوں میں بندش کی وجہ سے پریشان ہے، تو وہ دنیا جہان کے جھنجھٹ سے پریشان رہتے ہیں، تو آج کے دن صرف 41 بار یہ وظیفہ کر لے۔ یہ وظیفہ چھوٹے سے بچے کو بھی آتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ کے گھر میں موجود اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی رب کے سامنے جولی پھیلا کر گھر میں سکون اور برکت کی دعا مانگے گا، یا رزق اور مال و دولت کی فراوانی کے لیے پڑھے گا، تو میرا رب اس چھوٹے بچے کے وظیفے کو بھی اپنے فضل و کمال سے قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں موجود جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ایسے بے اولاد حضرات ہیں جو اولاد کو ترس رہے ہیں، ایک بار آج ذوالحج کے مبارک مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ وہ رشتے جن کے لیے آپ تگ و دو کرتے ہیں، آپ پریشان رہتے ہیں، وہ رشتے خود چل کر آپ کے گھر میں آئیں گے۔ جو سالوں سے بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کرے گا۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے جو نوکری آپ کو نہیں مل رہی، جس کے لیے آپ مختلف در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، سفارشیں کروا کر تنگ آ چکے ہیں، وہ نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، کیونکہ میرا رب جب راضی ہو جاتا ہے، جس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، تو پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے اور عنایت سے ہر حاجت، ہر مقصد، ہر کامیابی خود چل کر اس بندے کے پاس آ جاتی ہے۔ اگر یہ دن لاپرواہی میں گزر چکے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے جس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ یہ اتنے قبولیت کے دن ہیں، اگر میرا بس چلتا تو میں خود آپ کو مصلی پر بٹھاتا اور کہتا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ مبارک مہینہ اور دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ مہینے تو بہت سے آئیں گے، لیکن اس جیسی قبولیت والے مہینے اور فضل والی راتیں دوبارہ زندگی میں پتہ نہیں کسی کو موقع ملے یا نہ ملے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر جو کچھ بھی مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آج کا یہ وظیفہ شرطیہ وظیفہ ہے، تو اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ بقایا مہینہ آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، یا چاہے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، لیکن اگر رات کے 10، 11 یا پھر 12 بھی بج جائیں، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اسے صرف 41 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ پورے سال کی کامیابیاں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ عمل سے پہلے نیت لازمی کر لیا کریں، کیونکہ واضح حکم ہے کہ ہر کسی کو اس کی نیت کے مطابق ہی اجر ملتا ہے۔ اس وظیفے کی اجازت ان میرے تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں گے اور ویڈیو کو لائک کر دیں گے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول آخر 7 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
جب آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کیجیے کہ آپ کو رب سے کیا چاہیے۔ آپ کے ذمہ بہت سارا قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی چاہتے ہیں، بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں، بے اولادی سے نجات چاہتے ہیں، اولاد نرینہ چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے چاہے جتنی بڑی ہو، آپ نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آنکھوں کو بند کر لیجئے اور 41 مرتبہ تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ، تمام تعریف اللہ جل شانہ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بلند اور عظمت والا ہے۔ یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے ذوالحج کے مبارک دنوں میں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد جو بندہ تیسرا کلمہ 41 بار پڑھ لے گا انشاءاللہ اس کی سب مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ تیسرا کلمہ ایک دفعہ پھر میں دہرا دیتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر آپ کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں، وقت کا حاکم بھی آپ کے قدموں میں آ جائے گا، نوکری، حاجت یا جائز خواہشات، اولاد نرینہ، بے اولادی، جن کے لیے بھی انسان ساری زندگی بھاگتا دوڑتا ہے، خوب تگ و دو کرتا ہے، دن رات محنت مشقت کرتا ہے، یہ تمام چیزیں خود چل کر آپ کے پاس آئیں گی۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ مقناطیس کی طرح کشش والے بن جاؤ گے، پھر رزق اور مال و دولت آپ کی طرف ایسے بھاگے گے جیسے دنیا کی تمام کامیابیاں صرف آپ کے لیے ہی بنائی گئی ہوں۔ جو بے اولاد حضرات ہیں اللہ پاک ان کو اولاد کا تحفہ دیں گے۔ جو بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ رب تعالیٰ کی عنایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کیا ہوتی ہے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھی، اگر آپ بھی اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ذوالحجہ کے مبارک مہینے میں کامل یقین کے ساتھ اپنے اس مقصد کی نیت کرنی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مقصد کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بس مقصد کی نیت کرنے کے بعد پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر تیسرا کلمہ 41 بار پڑھ لینا ہے۔ جب بھی آپ کی زبان سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نکل رہا ہو تو آپ اس وقت روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے اللہ رب العزت سے سب کچھ مانگتے ہی چلے جائیں۔ میرا رب اپنا فضل و کرم سے سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ آج ذی الحج کے مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ سے 2 لاکھ مانگے گا، میرا رب اپنے فضل سے 20 لاکھ عطا فرما دے گا۔ محترم ناظرین، آپ یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیے۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ کسی دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی دوسرے کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھیں گے اور اس کے لیے آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اس کو پڑھنے سے میرا رب راضی ہو جائے گا اور پھر ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اور آخر میں 41 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح کر لینی ہے اور آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے اور صرف 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دی تھی۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ خود ضد کر کے مانگنا شروع کر دیجئے، کسی ضدی بچے کی طرح اللہ سے مانگنا شروع کر دیجئے، پھر میرا رب اتنا نواز دے گا کہ پورا سال کسی اور وظیفے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، بے اولادی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل و دماغ کی تمام باتیں جانتا ہے، آپ کے تمام دکھ تکلیف سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن پھر بھی اسے انسان کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسے پکارنا اور اسی سے مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات، آپ کی تمام تکالیف، دکھ اور پریشانیوں کو اپنے سونے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ کوئی بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں
تو اس کے لیے نماز اہم شرط ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔